الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الحج وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کی منزلوں کے حوالے سے دو منزلوں کے بارے میں کچھ باتیں سمجھی تھیں۔ پہلی منزل خود اپنے نفس کو اللہ کی بندگی کا خوگر بنانے کے لیے جہاد، جس میں اپنی ذات میں اللہ کامل بندگی اللہ کی نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، پھر شیطان کی طرف سے جتنی بھی اکساہٹیں ہیں اور وسوسے ہیں ان کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے اور اس کے رسم و رواج کے خلاف جہاد۔ یہ جہاد کی پہلی منزل ہم نے سمجھی تھی۔ جہاد کی دوسری منزل دوسروں کو اللہ کی کامل بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اور اس میں اس کے تین مرحلے ہم نے سمجھے۔ حکمت کے ساتھ جو ہے ذہین اقلیت کو اللہ کی طرف بلانا، موعظت اور دل نشیں نصیحت کے انداز میں عوام الناس کو متوجہ کرنا، جس کا حکم سورہ نحل میں اندر آیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ خوبصورت طریقے کے ساتھ بحث کرنا اور مجادلہ احسن کی روش اختیار کرنا۔ یہ دو منزلیں جہاد کی ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب آئیے تیسری منزل ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد، اس لیے کہ صرف دعوت و تبلیغ ہی پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور جہاد فی سبیل اللہ اسی کا جہاد ہے جس کا مقصد اس ساری کوشش محنت و جدوجہد کا یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ اس منزل پر جہاد کے لیے بھی تین مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے صبر محض کی روش اختیار کرنی پڑتی ہے، یعنی جسے انگریزی میں پیسیو ریزسٹنس کہتے ہیں، کہ ہر طنز اور تشدد کے مقابلے میں جوابی اقدام کیے بغیر اپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔ دعوت اگر نظام میں تبدیلی کی ہے تو اس کا ٹارگٹ ظالمانہ نظام ہوگا، اور اس کی تبدیلی کی کوشش کے نتیجے میں اس باطل نظام سے مفادات حاصل کرنے والے لازماً اس دعوت کی مخالفت کریں گے، اور مخالفت کے جواب میں پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ بدلہ نہ لیا جائے، لیکن اپنے موقف پر ثابت قدمی دکھائی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں صحابہ کرام کو اسی روش کی تلقین فرمائی، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کے اندر اس طرح سے آتا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کے معاملے پر غور نہیں کیا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ یہ ہاتھ روک کے رکھنے کی ہدایت خداوندی تھی، جو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ابھی یہ مرحلہ جو دعوت کا مرحلہ ہے، اس میں صبر محض، مخالفت کے جواب میں صرف صبر کرنے کی پالیسی، کوئی جو ہے جوابی اقدام نہیں، کوئی ریٹیلیشن، کوئی جو ہے کسی قسم کے بھی جو ہے جو جواباً کسی بھی جو ہے وہ اقدام کا اجازت نہیں ہے۔ اس صبر محض کی پالیسی کی حکمت یہ ہے کہ نظام باطل کے پاس اس انقلابی دعوت کو کچلنے کا کوئی اخلاقی جواز ان کے ہاتھ میں نہ آئے، اور دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اور برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر معاشرے کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں ان کو حاصل کیا جائے، اپنی تعداد اور اپنی قوت میں اضافہ کیا جائے۔ سورہ حامی و سجدہ میں اس حوالے سے اس مرحلے پر بڑی خوبصورت ہدایت آئی ہے۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برابر نہیں ہے نیکی اور بدی، ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کا جواب دو ایسے طریقے سے جو بہت ہی خوبصورت ہو، جس کی وضاحت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دینا، پتھروں کے جواب میں پھول پیش کرنا، جو تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں ان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یہ ہے وہ رویہ کہ اس کے نتیجے میں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی وہ بھی ایسے ہو جائے گا جیسے کہ تمہارا گرم جوش دوست۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ساتھیوں کی تربیت کے لیے مہلت لی جا سکے، اس لیے کہ بہرحال نفس کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور ساتھیوں میں انتقام کا جذبہ اس کو پکایا جائے تاکہ وقت آنے پر باطل کے خلاف ایک بھرپور وار کیا جا سکے۔ جیسا علامہ اقبال نے کہا کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ تو یہ پہلا مرحلہ اس موقع پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو کوشش، محنت اور جدوجہد ہے، اس کا مرحلہ صبر محض کا مرحلہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ مرحلہ سب سے زیادہ طویل، یعنی مکہ معظمہ میں 13 برس مسلسل یہی صبر محض کی روش اختیار کرنی پڑی۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس تیسری منزل پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کا، یہ ہے اقدام یا ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ، یعنی مناسب قوت اور مناسب اسباب فراہم ہوتے ہی نظام باطل کو چھیڑنا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے دوران ہی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے خلاف اقدام کی اجازت دے دی گئی تھی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے بلا وجہ قتال کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا تھا، یعنی اب انہیں بھی اس بات کی جواب میں جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد جو ابتدائی طور پر ایک اندرونی استحکام کے لیے 6 ماہ کے ایک دوران اقدامات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شاہ رگ یعنی اقتصادی شاہ رگ، ان کی تجارت کے خلاف اقدام کے طور پر ان کے تجارتی قافلوں کے راستوں کی نگرانی اور پھر ان پر حملوں کا فیصلہ فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل حق کی طرف سے اس قسم کا اقدام ہوگا تو اس کے نتیجے میں باطل بھی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اور اب تیسرا مرحلہ آتا ہے مسلح تصادم یا عام کانفلکٹ کا، جو کہ نظام باطل کے رد عمل کا اس مرحلے پر بڑی جامع مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن دیکھو زیادتی نہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں ارشاد آیا۔ اور اس لحاظ سے جو زیادتی سے روکنے کے لیے جو ہدایات اہل ایمان کو دی گئی، ان کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی یہ ہے کہ بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں، ناک کان وغیرہ نہ کاٹے جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں، کھیتوں کو آگ نہ لگائی جائے، آبادیوں کو نہ جلایا جائے، آبادیوں میں لوٹ مار نہ کی جائے، عابدوں اور راہبوں کو نہ چھیڑا جائے، جانوروں کو نہ مارا جائے، صرف انہی مردوں اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے جو میدان جنگ میں لڑائی کے دوران گرفتار ہوں۔ یہ نہیں کہ پوری کی پوری قوم ہی جو ہے وہ قیدی بنا لی جائے، اور بد عہدی یعنی عہد معاہدہ اس کو نبھایا جائے اور اس کی خلاف ورزی بد عہدی نہ کی جائے۔ اس کے بعد یہ ایک تلقین فرما دی گئی کہ اب یہ قتال کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ آ جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال جاری رکھو جب تک فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہی مضمون سورہ انفال میں اس طرح سے آیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی نظام زندگی کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں قتال کو فرض قرار دے دیا گیا۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند ناگوار ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بہتری ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہے، اس کے دوران
یہ مرحلہ، یہ قتال کا مرحلہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں سے شروع ہو کر اور فتح مکہ سن 8 ہجری تک جاری رہا، یعنی تقریباً 6 سال تک یہ قتال فی سبیل اللہ، جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کی آترین جو ہے وہ صورت ہے، اور جو ہم نے ابھی تک 3 منزلیں سمجھی ہیں اور ان میں سے جو 3 مرحلے ہیں، یہ اس میں سے اس کا 9واں مرحلہ ہے، جس پہ جا کر یہ جہاد اب قتال فی سبیل اللہ بن جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی اللہ کے دین کے لیے جان پر کھیل جانا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، جیسا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت فرماتا ہے ان جواں مردوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، صف باندھ کر، جم کر، ڈٹ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے سامنے 3 مرحلے آئے، جو تیسری منزل ہے جہاد کی، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد، اس میں صبر محض، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اقدام، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا ہے مسلح تصادم۔ انشاءاللہ اس تیسری منزل کے لیے جو ذرائع میسر ہیں ان کا ذکر ابھی ہم وقفے کے بعد سمجھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، ویلکم بیک۔ ہم نے ابھی تیسری منزل جہاد کی سمجھی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش، محنت اور جدوجہد۔ اس تیسری منزل پر جہاد کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرحلہ وہ ہے جس میں مال، جنگی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خوراک اور ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے اور دیگر وسائل فراہم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم دشمن کے مقابلے میں پوری طرح سے اپنی تیاری رکھو جتنی کہ تمہارے اندر استطاعت ہو۔ اس کے ساتھ یہاں جان کا کھپانا بھی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں معاملہ صرف اب یہ ہے کہ کوئی جز وقتی کام نہیں ہے، بلکہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا اور شہادت کی آرزو کے ساتھ مردانہ وار جو ہے باطل کا مقابلہ کرنا، یہ یا جو بھی جو ہے انسان کو ذمہ داری ملے، لیکن دل میں اصل تڑپ اور آرزو و امنگ یہی ہونی چاہیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اس مرحلے پر جہاد کے لیے لازم ہے کہ ایک ایسی جماعت میں، ایک ایسی اجتماعیت میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی جائے جو کہ سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے کے جو آرمی ڈسپلن کے اصول پر منظم کی گئی ہے۔ جہاد کی اس منزل پر کسی ڈھیلی ڈھالی اجتماعیت جو ہے وہ مفید نہیں ہو سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کی 32ویں اور 33ویں رکوع میں طالوت اور جالوت کی جنگ کا تذکرہ آیا ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ طالوت نے اپنے نظم، اپنے ڈسپلن کے اعتبار سے لشکر کا جائزہ لیا، اور انہوں نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہا کہ راستے میں ایک نہر آ رہی ہے، جس نے بھی اس میں سے سیراب ہو کر پانی پیا تو وہ میرے ساتھ آگے نہیں جا سکے گا۔ لہٰذا معاملہ کیا ہوا، اس امتحان میں اکثر جو لشکر کے لوگ تھے وہ فیل ہو گئے، اور ان کے ساتھ پھر صرف وہی لوگ ان کے دست و بازو بن سکے جنہوں نے سمع و طاعت کا مظاہرہ کیا تھا، یعنی وہاں پر پانی نہیں پیا تھا۔ اس اعتبار سے اس سمع و طاعت کے نظام کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق اس طریقے سے توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماع، جماعت کو اختیار کرنے کا، والسمع، سننے کا، والطاعت، اور اطاعت اختیار کرنے کا، والہجرت، اور ہجرت کا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ یعنی یہاں پر جہاد کی جو پری ریکوزٹ ہے، جہاد کے لیے جو شرائط ہیں، ان میں سے یہ بتائی گئی ہے کہ انسان پہلے ایک ایسی جماعت میں شامل ہو جس کا نظم انتہائی جو ہے وہ منظم، سمع و طاعت والا ہو، اور جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ جہاد کی جو ہم نے 3 منزلیں سمجھی ہیں، ان میں سے پہلی 2 منزلیں خود اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کا خوگر بنانے کے لیے جہاد، اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کا مرحلہ جو ہے
اس پر بھی جہاد اسی وقت جہاد فی سبیل اللہ شمال ہوگا جبکہ پیش نظر تیسری منزل یعنی اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد پیش نظر ہو۔ اگر خیال صرف یہی ہو کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں نیک بن جاؤں اور اس سے آگے دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ جہاد فی سبیل اللہ قرار نہیں پائے گا۔ گویا نیت اور ارادے میں شروع سے یہ بات شامل رہنی چاہیے کہ اگرچہ میں ان مراحل کو، ان منزلوں کو طے کر رہا ہوں، لیکن میری آخری منزل، ہدف ہے اللہ کا دین اللہ کی زمین کے اوپر غالب آ جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ دیگر ذرائع کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ کی تمام منزلوں پر مال و جان دونوں ذریعوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے قرآن حکیم میں 9 بار مال اور جان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ آیا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان اور مال دونوں کا کھپانا ناگزیر۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث نبوی ہے جس میں صحیح مسلم میں جو روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مرحلے بتائے ہیں۔ ان میں جہاد بالقلب، دل کے ساتھ جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد، اور جہاد بالید، اس کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گویا کہ انسان کا اپنے دل سے جہاد، اپنی زبان سے جہاد اور اپنے ہاتھ سے جہاد، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے۔ اس مسلم شریف کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے کچھ حواری اور صحابی ہوتے تھے جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بن جاتے جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا تھا، وہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت والا معاملہ ہوتا تھا ان کا، اور کرتے وہ ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، یعنی ان کا عمل جو ہے وہ اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہوتا تھا۔ تو جو کوئی ان لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا۔ ہاتھ سے جہاد سے مراد جو دوسری حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے وہ اسے اپنی قوت بازو سے بدل دے، تو گویا کہ اس قوت بازو کے ذریعے سے ایسے روش، ایسی جو منافقانہ روش ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے جو جہاد کرے گا وہ اللہ کے ہاں مومن شمار ہوگا، اور جو کہ ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مومن شمار ہوگا، اور جو کہ ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہاں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا فرق بھی ابھی تک آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی جو تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں ان سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جہاد اور قتال دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، اور جہاد عام ہے، جہاد اور اس کے بالمقابل قتال خاص ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جو جہاد کے حوالے سے 3 منزلیں اور ان میں سے ہر ایک کے 3 مرحلے سمجھے ہیں، تو 9ویں اور آخری مرحلے پر جا کر یہ جہاد قتال فی سبیل اللہ بنتا ہے۔ اس سے پہلے 8 مرحلے جہاد کے ہی چل رہے ہیں۔ جہاد کی اعلیٰ ترین صورت ہے قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد ہر مسلمان پر ہر وقت لازم ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر صاحب ایمان پر اس کی ہمت اور استطاعت کے مطابق ہر وقت یہ کام کرنا اس پر لازم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ارشاد بھی ابو داؤد کی روایت میں نقل ہوا ہے کہ جہاد جاری رہے گا اس وقت سے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اور یہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا۔ گویا کہ جہاد کا آغاز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی ہو گیا، اگرچہ پہلے 13 سال جو مکی دور کے ہیں اس کے دوران ہمیں عرف عام میں جو قتال کو جہاد کہہ دیا جاتا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ البتہ جہاد پورے مکی دور میں بھی جاری رہا، لیکن یہ قتال بنا مدینہ طیبہ میں بھی آ کر 2 سال کے بعد سن 2 ہجری میں، یعنی 15 برس ابتدان جو ہے وہ جہاد چلتا رہا، اور غزوہ بدر سے یہ قتال کی شکل اس نے اختیار کی۔ تو اس اعتبار سے عام حالات میں قتال فرض کفایہ ہے، لیکن اللہ یہ کہ اگر ایک عام نفیر عام ہو، یعنی جنرل کال، جہاں یہ کہا جائے کہ لڑنے کے قابل سارے مرد جو ہے وہ نکلیں، اس وقت قتال جو ہے یہ فرض عین ہوتا ہے۔ لیکن جہاد ہر وقت
ہر بندہ مومن پر اس کی ہمت اور استطاعت کے مطابق فرض ہے. ان دو چیزوں کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، یہ اس کی درست تعبیر نہیں ہے. جہاد ہر بندہ مومن پر فرض ہے، البتہ قتال فرض کفایہ ہے، جو کہ اگر چند لوگ بھی شرکت کریں اور ضرورت پوری ہو جائے تو وہ باقیوں کی طرف سے بھی وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. تو یہ شرائط ہم نے سمجھی کہ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے. اب اس حوالے سے یہ بات جان لینے کی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اولین اور اصل میدان جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے، اس کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کا اصل اور اولین میدان اپنا علاقہ ہوتا ہے. اگر یعنی جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلے اسے وہیں پر کوشش، محنت اور جدوجہد کرنی ہے. اگر وہاں غلبہ دین کی جدوجہد کرنا ممکن نہ رہے تو تب اس ایسی جگہ ہجرت اختیار کی جا سکتی ہے جہاں پر دین کے لیے خدمت کرنا ممکن ہو سکے. تو اس حوالے سے جہاد فی سبیل اللہ، جو کہ ایک بہت ہی وسیع اصطلاح ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر جو ہے فرض اور لازم ہے، اس کے اعتبار سے ہم نے یہاں پر کافی تفصیل کے ساتھ 3 نشستوں میں الحمدللہ اس کو سمجھا، جس میں جہاد کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو بھی دور کیا گیا، اور جہاد کے حوالے سے جو اس کی فرضیت ہے وہ بھی واضح ہوئی. جہاد کی 3 منزلوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آیا، ان تینوں منزلوں پر جو ذرائع اور اسباب میسر ہیں وہ بھی آئے، اور پھر اس کے حوالے سے جہاد اور قتال میں جو فرق ہے وہ بھی بالکل واضح ہوا. اور ہمارے لیے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ اللہ کے دین کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کے لیے، دوسروں تک اللہ کی بندگی کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اللہ کی بندگی والا نظام غالب کرنے کے لیے جہاد ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.